سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر بڑا تذکرہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت سے فیصلے فرمائے، اور آپ یہیں پر موجود رہتے تھے اور یہاں سے بیٹھ کر آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا بھی جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دار المسکن رہی۔ اور پھر اسی جگہ پر ایک جگہ ہے اسکان، وہ اس وادی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ہی یہ بات بیان فرمائی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو لشکر جاتے جاتے بڑی دور، تقریباً یہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 3-3.5 میل کے فاصلے پر ایک چیونٹیوں کا لشکر جا رہا تھا۔ تو اس وقت چیونٹیوں کے لشکر، ان میں ایک جو سردار تھی، جب اس نے دیکھا کہ بڑی دور سے لشکر آ رہا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر توڑا پڑتا آ رہے ہیں، تو وہ لشکر جب آ رہا تھا نا، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے یہ سینس عطا فرمائی، یہ اللہ نے عقل اور دانش عطا فرمائی، اور یہ سننے کی قوت و طاقت و صلاحیت عطا فرمائی کہ 3-3.5 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھ کر ان چونٹیوں کی سردار نے کہا، جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ الفاظ قرآن کے اندر رکھ دیے، اور سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں ساری کی ساری اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں روندتا ہوا نہ چلا جائے اور ہمیں اپنے پاؤں تلے جو ہے نا مارتا ہوا نہ چلے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3-3.5 میل کے فاصلے پر اس چیونٹی کی حالانکہ آواز نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں سنائی دیتی، ہمارے پاؤں تلے آ کر روزانہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں یہ چیونٹیاں روندی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ 3-3.5 میل کے فاصلے سے جب چیونٹیوں کی سردار نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اپنے لشکر کو روک دیا اور اپنے لشکر کو کہا جب تک یہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں نہیں داخل ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنا قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ یہاں سے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، یعنی ایک ضمن میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کو 3-3.5 میل کے فاصلے سے چیونٹیوں کی آواز سنائی دے سکتی ہے تو ہمارے پیارے آقا انعامدار، ہادی غمگسار، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ درود پاک یہاں سے بیٹھ کر پڑھنا، اگر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیونٹیوں کی آواز سن سکتے ہیں تو جو نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، جب وہ اپنی امت میں سے کسی کا درود پاک کہیں سے بھی پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، بے شک وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کے امتی کا درود پاک ضرور پہنچاتا ہے، اور نہ صرف حضور سنتے ہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ محبوب نبی عطا فرمائے، سید الانبیاء نبی عطا فرمائے کہ ہم دور و نزدیک بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا یہ درود پاک رائگاں نہیں جاتا ہے، آپ کا ذکر کرنا رائگاں نہیں جاتا ہے، بلکہ یہاں سے بیٹھ کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب تک درود پہنچاتا بھی ہے اور سرکار ہمیں اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ حضرت نے کہا نا، کیا خوب کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دور و نزدیک نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی حضور کا امتی میلوں سینکڑوں میل کی مسافت سے بھی اگر کوئی درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اندر ہی اندر حکم دے دیا ہے، حالانکہ بڑی مسافت ہے لیکن سرکار کے سامنے جتنے پردے ہیں نا کسی امتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردے ختم فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں درود شریف ہوتا ہے جس طرح آپ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی درود بھیج رہا ہے اور سرکار سن رہے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔